الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 آیتیں سورہ توبہ کی ہو چکی ہیں 15 آیتیں. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. صدق اللہ العظیم. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تترکوا، اس بات کا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ولا المؤمنین، اور مومنین کے سوا، ولیجا، دوست. واللہ خبیر، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، ان تمام کاروائیوں کا، تعملون جو تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے، نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے لیے، کہ ان یعمروا، یہ کہ وہ تعمیر کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو، شاہدینہ، وہ گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، بالکفر، کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، وفی النار هم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، پختہ بات ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر وہ کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے الا اللہ، سوائے اللہ کے. فعسیٰ اولئک، پس قریب ہے کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ لوگ ہو جائیں من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. پس قریب ہے، قریب ہے کہ یہی لوگ ہیں ان یکونوا من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. 3 آیتیں ہیں. دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد کے اسباب بیان فرمائے کہ ان کفار اور ان مشرکین کے ساتھ جو جہاد مسلمانوں نے کرنا ہے، تو ان کے اسباب بیان فرمائے پچھلی آیات میں، کہ ایک سبب تو یہ ہے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ جہاد کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. دوسرا یہ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا اور مسلمانوں پر بھی ظلم و زیادتیاں کی، عہد شکنی کی. یہ اسباب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ ان اسباب کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں. اب آگے اللہ رب العزت جہاد کا ایک اور سبب بیان فرما رہے ہیں. اللہ جہاد کا ایک اور سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاد کا ایک سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش بھی مقصود ہے. جہاد کے جیسے دیگر اسباب تھے نا، کہ مشرکین نے عہد شکنی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے مکہ سے، اور دیگر اسباب ہیں. اسی طرح ایک سبب جہاد کا یہ بھی ہے کہ تمہاری آزمائش مقصود ہے. تمہاری کیا مقصود ہے؟ آزمائش کے کون شخص تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون ہے جو جہاد نہیں کرتا. اب قرآن کی طرف دیکھیں. فرمایا ام حسبتم،
کیا تم گمان کرتے ہو ان تترکو، کیا تم گمان کرتے ہو، اے کلمہ پڑھنے والے کیا تو گمان کرتا ہے، تو خیال کرتا ہے کہ ان تترکو، اس بات کا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، حالانکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا، عالم یعلم کا مطلب جاننا ہوتا ہے، تو اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو اے کلمہ پڑھنے والے کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد نہیں کیا۔ ان آیات سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بظاہر اشارہ ان لوگ، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے کئی جہاد کر لیے تھے نا، بدر میں بھی لڑے تھے، احد میں بھی لڑے تھے، تبوک میں بھی لڑے تھے۔ اب جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تو انہیں بظاہر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، ابھی تک تم نے جہاد نہیں کیا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا کرو، جہاد کے لیے تیار رکھو، اور تمہاری رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن تم نے اس برات کے اعلان کے بعد رشتہ داری کا خیال نہیں کرنا، جس طرح وہ لوگ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے۔ اے مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں جو نئے مسلمان ہوئے ہو، اگر جہاد کا موقع آیا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد کوئی بہت بڑا جہاد کی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، مکہ کے فتح ہونے کے نہیں، یہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نو مسلموں، اگر جہاد کا موقع آ جائے تو تم نے پھر رشتہ داری کا خیال نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو تیار رکھو کہ ابھی تک اللہ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا نا۔ اور فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور انہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ولا المؤمنین، مومنین کے سوا، ولیجہ، دوست، کہ ابھی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آیت کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے ابھی نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ابھی جہاد تم میں سے کرنا ہے، اللہ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی جہاد کی آگے موقع ہی نہیں آیا۔ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی نہیں دیکھا کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ حکم دے دیا کہ اب اگر رشتہ داریاں بھی آ جائیں نا، یہ اے نو مسلموں، اگر رشتہ داری جس طرح وہ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو تم نے بھی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ دینا ہے، اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا جہاد قرآن مجید پڑھانا، پڑھنا، سمجھانا، سمجھنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وجاہد، اور جہاد کرو بھی اس قرآن کے ذریعے، جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے کیا کرو، بڑا جہاد کرو۔ تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ قرآن مجید کی نشر و اشاعت، اس کے لیے مدرسے قائم کرنا ہے، اس کے لیے مراکز قائم کرنا، لوگوں کے اندر قرآن مجید پڑھنا اور اس کے احکامات خود سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور اس طرح کافروں کے ساتھ لڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی مختلف، اسی طرح دین لوگوں کو سمجھانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، یہ تمام جہاد ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے وہ خود تو جہاد نہیں کر سکتا، طاقت اس کی نہیں ہے، بوڑھا ہے یا کمزور ہے یا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، وہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجاہدین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، ان کی امداد کر رہا ہے، یہ شخص بھی مجاہد ہے۔ اسی طرح ایک شخص جہاد پہ نہیں جا سکتا لیکن مجاہدین کے
بچوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے، یہ شخص بھی مجاہد ہے۔ تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک شخص تبلیغ پر خود نہیں جا رہا اور تبلیغ والوں کی امداد کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی مجاہد ہے اور یہ بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ، یہ سادہ قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ پہ جاتے ہیں نا، یہی تبلیغ ہے اور یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ صرف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نصرت العلوم میں پڑھاتا تھا، 500-600 میرے پاس کلاس میں بچے ہوتے تھے، تو ایک بابا بیٹھا ہوتا تھا میرے درس میں، وہ بڑے نیک آدمی تھا، وہ سنتا تھا میرا درس بخاری شریف۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ حضرت کام تو بڑا آپ اچھا کر رہے ہیں، کبھی دین کا کام بھی کیا ہے؟ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، کبھی دین کا کام کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ کیا کروں میں دین کا کام نا؟ انہوں نے کہا کبھی چلہ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی چلہ لگایا ہے؟ چلہ لگاؤ، دین کا کام کرو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو، اگر میں چلہ لگانے چلا گیا تو یہ 600 لڑکے جو ہیں، یہ جو گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو کون پڑھائے گا یہاں پر؟ اللہ کا دین ان کو کون سمجھائے گا؟ انہوں نے کہا تم چلے جاؤ، ان کو اللہ خود سمجھائے گا، اللہ خود پڑھائے گا ان کو۔ کہتے اس طرح بھی سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر رہ کر بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مبلغ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سے ہٹ کر، وہاں سے نکل کر دوسرے جگہ پر جا کر تبلیغ کرنا، یہ بھی ہے۔ تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے گھر سے ہی نکلا جائے، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے، یہ سارا کا سارا تبلیغ ہے۔ صحابہ کرام مدینہ میں بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ، مسجد نبی میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ان کے بیٹھے ہوتے تھے، قرآن سمجھا رہے ہوتے تھے، سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے علم کے برج ہوتے تھے۔ کئی صحابہ جو تھے وہ جنگ لڑ رہے ہوتے تھے بارڈروں پر، کئی صحابہ جو ہیں وہ مسجد مدینہ میں ہوتے تھے، کوئی جج تھا، کوئی گورنر تھا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی صحابہ کرام کو کوئی عہدہ ان کو کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی گورنر، کوئی مشیر، کوئی کیا تو کیا وزیر، یہ سارے دین کے شعبے تھے، اور انہوں نے سارے شعبوں کو، کوئی مسجد نبی میں درس دے رہا ہے، کسی کو قاضی بنایا ایک علاقے کا، کسی کے دوسرے علاقے کا قاضی بنایا گیا، کسی کو تیسرے علاقے کا قاضی بنایا گیا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ تو فرمایا ابھی تک انہوں نے کیا نہیں کیا؟ جہاد نہیں کیا تم میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے اللہ نے ان کو کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دوست بنایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا دوست کافر کو بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں پاکستان کا کتنے ملکوں کے ساتھ کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کاروبار منع نہیں ہے، آپ خود دکان بھی چلا سکتے ہیں، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کاروبار کریں، لیکن ہاں اس کے ساتھ دوستی بھی لگائیں، اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو اس چیز سے منع کرتا ہے کہ بس کافر ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں ملانا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ایسی دوستی کہ دلی دوستی لگانے سے منع فرمایا گیا، کہ ایسی دوستی جس کے دوستی کی وجہ سے آپ کے کلمے پر زد پڑے یا اسلام پر زد پڑے، یعنی ایسا گہرا دوست بنانا کہ اسلام کو وہ نقصان پہنچائے، آپ کے ایمان کو وہ نقصان پہنچائے، اس طرح دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے ان تمام تر کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کہتے تھے، تم کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہتے ہو کہ مشرکین کے ساتھ لڑو، حالانکہ ہم لوگ مسجد حرام کی، ہمارے بڑے بڑے سردار جو مسجد حرام میں آ کے جھاڑو دیتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں اس کے تعمیر میں، اور اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جھاڑو دینا اور لوگوں کو پانی پلانا، اور جو ہے کوئی مسافر آ جائے اس کو کھانا کھلانا، ہم جو ہے سارا جو ہے مسجد حرام کی واقعی وہ لوگ کرتے تھے، ساری خدمت جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو
ہماری تمہارے اوپر کیا ہے؟ فوقیت ہے۔ اے مسلمانوں ہم تم سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ہر قسم کی، تعمیری ہو یا روشنی کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں، پانی کا انتظام بھی، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ تمام تر کام کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ تو ہماری فوقیت ہے تمہارے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس باطل زعم کو، اس کا رد کر دیا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ثواب تب ملے گا جب ایمان کے ساتھ، کیونکہ مسجد کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اصل مقصد مسجد کا کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہے اور مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل مسجد، ٹھیک ہے مسجد کی خدمت بڑی چیز ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے مسجد کا وہ یہ ہے کہ مسجد میں عبادت اس طریقے سے کی جائے کہ اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ پھر حبل کو بھی پکارتے ہو، پھر لات کو بھی پکارتے ہو، پھر منات کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ تو جب تمہارا عقیدہ شرکیہ ہے تو جتنے بھی تمہارے نیک اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہیں۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا، عقیدہ اصل چیز ہے، جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنے بھی اعمال ہیں سارے ضائع ہو گئے ہیں، حبط ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی تم خدمتیں کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، ان یامروا، یہ کہ یہ بات کہ وہ تعمیر کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو، حالانکہ شاہدین علی انفسہم، وہ گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر بالکفر، کفر کی، وہ خود شرک کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کے اصل جو ہے وہ کون سے لوگ ہیں اس کی تعمیر کرنے والے؟ فرمایا انما یامرو، پختہ بات ہے کہ تعمیر کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من، وہ لوگ آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر اصل میں کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، حق بات بیان کرتے ہیں، حق بات بیان کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔